اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو زندہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا جو عنوان ہے یعنی والدین کے متعلق ہمارا پہلا سٹارٹنگ جو آج کا، اس کے حق حقوق قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ کو جو انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، شیخ محمد ہارون جو انڈیا کے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا آخرت کی بھلائی کرے۔ بہت اوریجنل چیز ہمیں پڑھائے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی توفیق ہے، تو اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ اور
میں یہ جب عنوان تیار کر رہا تھا والدین کا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 95% لوگ کا کیا ہوگا، یعنی ان کی دنیا آخرت میں ہر جگہ انہیں رسوائی ہے۔ میں پہلے تو جانتا تھا کہ والدین کا بہت حق ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن جب اس کی عنوان میں تیار کر رہا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ پبلک کا کیا ہوگا، جو 95% 98% لوگ ہیں، کیا ہوگا ان کا۔ اس کے اتنے احکامات ہیں والدین کے، ماں اور باپ کے اتنے احکامات ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد ترنت ماں باپ کا ہے۔ ایک دم میں تعجب میں پڑ گیا کہ کہاں جا رہی ہے پبلک۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تو ابھی سائیڈ میں رکھیے، یعنی والدین میں ہم پھنس جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ اتنے حق ہیں، اتنے حق حقوق ہیں والدین کے کہ اسی سے ہم نہیں نکل پائیں گے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا معلوم تھا، لیکن جب اس کا عنوان کی میں تیاری کر رہا تھا تو میں ایک دم تعجب میں ہو گیا کہ کیا ہوگا۔ اتنی احکامات ہیں، اتنے سخت وعید ہے قرآن اور حدیث میں۔ تو انشاءاللہ اس کا بزم کا آغاز جو ہم کریں گے انشاءاللہ قرآن سے، اسٹارٹنگ جو ہے شروعات قرآن سے ہوگی، اور انشاءاللہ میں جو بھی عنوان لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے سامنے پورے کا پورا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر ایک بات کی پروف دوں، تاکہ آپ کہیں بھی دنیا میں اس چیز کو دیکھ سکیں۔ یہ نہیں کہ میں تو دلیل کے ساتھ ساتھ نمبر دینا پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی کتاب کا نام بتا دیتا ہے کہ ابو داؤد میں فلاں واقعہ دیکھ لیجئے، تو ابو داؤد میں فلاں واقعہ دیکھ لیجئے، اور وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نمبر اس لیے دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ نمبر دبا کے گھسیں گے اس جگہ پہ، پورا خزانہ آپ کو نہیں ہلانا ہے۔ آپ نمبر دگائیں گے، وہ چیز آ جائے گی قرآن کی اور حدیث کی۔ اب وہ اس کی کیٹیگری آپ دیکھ لیں، کس کوالٹی کی حدیث ہے، یا قرآن کے حکم کیا ہے، یا صحابہ نے کیا کیا۔ یعنی جو واقعات بتاتا ہوں، نمبر اس لیے میں بتانا پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ نمبر دبا کے پورے خزانے کو نہیں ہلائیں گے، وہ ترنت آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ اس واقعے کا ویلو کتنا ہے۔ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر ایک عنوان کا آپ کو نمبر بتاؤں، تاکہ ڈھونڈنے والے کو پریشانی نہ ہو اور شک اور شبہ نہ ہو۔ تو آئیے عنوان سے پہلے کیا نام ہے، سب سے پہلے قرآن کی دلیل سے ہم لوگ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ والدین کی یعنی حقوق، یعنی اللہ کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترنت جو ہے اللہ یعنی والدین کا حق ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ حدیث اور قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کرے اور دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر لي
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کرے. ہم جو قرآن کی آغاز انشاءاللہ والدین کے حصے کریں گے انشاءاللہ. آئیے بھائیو اس کا ہم ترجمہ سنتے ہیں. یہ ہے قرآن کی سب سے پہلی دلیل ہمارے سامنے، اور یہ سورہ بقرہ کی یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس 23 اور 24 نمبر آیت میں کیا احکامات دے رہا ہے بندوں کو اپنے والدین کے متعلق. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں مختصر. اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اور ان دونوں میں سے ایک یا دو تیرے یہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں مت جھڑکنا، یعنی جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے نرم بات کرنا، نرم لہجے میں، اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکائے رکھنا. یعنی اپنے بازو کو یعنی جیسا اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اس طرح نہیں، آگے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح جھکانا ہے. بازو جھکائے رکھنا، اور کہے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا، اسی طرح تو ان پر رحم کر. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں آپ اس کا اور زیادہ خلاصہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ کیا ہے، 5 حکم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اہم جو 5 احکامات گنائے ہیں والدین کے متعلق صرف 2 آیت میں 5 احکامات گنائے ہیں. پہلا نمبر جو ہے یہ کہ تم انہیں اف تک نہ کہو. جیسا ہم والدین سے بات کرتے ہیں تو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں، اف کیا کہہ دی اماں، کیا ابا آپ نے کیا کہہ دیا. یعنی اف بہت ہلکا سا چوٹ پہنچانا ہے، بہت معمولی ہے نا، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اف کہتے نا ہم لوگ الفاظ میں سے مراد تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل، یعنی کوئی بات ایسا نہ کرو کہ جو انہیں تکلیف ہو، جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچے، کوئی ایسا حرکت نہ کرو. لہذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی سے اور اچھے انداز بات کریں، اور انہیں کوئی بری بات نہ سنائیں، حتیٰ کہ اف تک نہ کہیں. ٹھیک ہے، یعنی اف بھی نہ کہیں، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے. یعنی اف بہت ہلکے درجے کی گستاخی ہے. تو ہمارے لیے تو نارمل ہے نا، 95% لوگوں کے لیے نارمل ہے. تو ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اس سے بڑی گستاخی بھی حرام ہے، یعنی یہ معمولی سے بھی بڑا اور تو ایک دم حرام ہے. نمبر 2، دوسری یہ کہ تم انہیں جھڑکنا بھی نہیں. یعنی جیسا جھڑک دیتے نا ہلکا سا ہاتھ سے یا باتوں سے،
یا کسی طرح سے جھٹکار دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور ان کی کسی بات پر اولاد کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ والدین کی تابعداری کریں اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں اور انہیں نہ جھڑکیں اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹیں۔ بالکل دیکھیے یہ یعنی دوسرا نمبر پہ ہے، یعنی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں یہ 2 واقعات ہے اور 3 باقی ہے بھی، یعنی انہی 2 آیت میں کتنے حقوق دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں آگے۔ نمبر تیسرا یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام سے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی نمبر یہ ہے کہ یہ والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری۔ عاجزی یہ ہوتا ہے کہ ایک دم آدمی تھکا ہو اور ایک دم وہ ایک دم نرم ہو جاتا نا، تو اسی کو عاجزی اور انکساری کہتے ہیں۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو۔ اب اس طرح نہیں جھکنا جیسے اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، لیکن اتنا ادب احترام سے کھڑے رہنا ہے کہ بالکل لگے۔ تو بعض مفسرین نے اس انکساری اور جھکے رہنے سے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس سے مفسرین نے یہ لیا ہے، کچھ تو کہتے ہیں کندھے کو جھکا کے رکھو، اتنا کہ نہیں رکوع میں چلے جاؤ، اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ انکساری، اور جیسا کہ چڑیا اپنے پروں میں بچوں کو سمیٹ لیتی ہے نا، چڑیا اپنے بچوں کو کس میں سمیٹ لیتی ہے؟ پروں میں، کتنی محبت سے، یعنی بلی اپنے بچے کو دانتوں میں، منہ میں کتنا پیار سے پکڑتی ہے، دیکھا ہے ہم نے کبھی؟ بلی ہے، جانور ہے، اتنا منہ میں کتنا پیار سے پکڑتے ہیں، کتنا شفقت رکھتے ہیں، کتنا ان میں ادب و احترام ہوتا ہے۔ یعنی اگر چیل آتی ہے نا، وہ جو مرغی کے بچوں کو لے جاتی ہے، یا کوا، تو مرغی کیا کرتی ہے؟ پورا پیر پھیلا کے ایسا ایسا گھسا لیتی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کو اور اپنے بازو کو والدین کو سمیٹے رکھو، یعنی ان کے ساتھ ایسا، یعنی اسی طرح رحمت کے ڈھانپے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے، ایک رحمت میں پورے مخلوق کو بانٹ دیا ہے نا، 99 تو اللہ کے پاس ہے، تو ایک میں سے جو ہمیں ملا ہے وہ ہم اپنے والدین پہ نشاور کریں، اور بھی لوگ حقدار ہیں، لیکن تو انکساری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح چڑیا اپنے پر میں چھپا لیتی ہے بچوں کو، اسی طرح ہم بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھپا لیں اپنے بازو اور اپنے کندھوں سے۔ تو یعنی ہر طرح سے، مال سے، یعنی محنت سے اور طاقت سے، بات سے، ہر طرح سے ان کا خدمت کر کے ان کو ڈھانپ لینا ہے، یعنی بالکل ڈھانپے رکھنا ہے، جس طرح ایک چڑیا، ایک جانور اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے انکساری اور جھکے رہنے کا، یہ قرآن میں ہے ڈائریکٹ۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جانور کے بچوں کو جب کوئی آتا ہے بھیڑیا کھانے کے لیے، تو اپنے جان کی پرواہ کرتی ہے؟ میں نے جو تجربہ کیا ہے کہ ہم تو تھوڑا سا سسک جائیں گے، لیکن جانور نہیں سسکتا ہے بچوں کو بچانے میں۔ دیکھا ہم نے ڈسکوری وغیرہ پہ، یعنی یہ جانوروں کی جو کلپ آتی ہے یوٹیوب پہ، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یعنی ہم 10% تھوڑا سا یہ ہو جائیں گے اپنے جان کے لالے پہ، لیکن جانور دیکھیں آپ، ایک مرغی ایک بلی کو چڑھ لیتی ہے اوپر، ایک بندر کے اوپر چڑھ لیتی ہے۔ کوے کی کیا اوقات ہے؟ کوے کے بچے کو پکڑ کے دیکھیے آپ، وہ تو آپ کو ٹھوڑ مار کے جائے گا، صحیح ہے؟ اس کو یہ نہیں پرواہ کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، لیکن میرے بچے کو چھوڑ۔ ہاتھی دیکھیے، بھینس دیکھیے، کتے کا بچہ آپ اٹھا لیجئے چھوٹا، خیر ہوگی آپ کی؟ ہرن یعنی کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ بھی جان دے دیتا ہے۔ تو ہر ایک جانور
یعنی ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن جانور نہیں، یعنی ہم سے زیادہ، کیونکہ ان کی فطرت وہی ہے، ہمارے اندر بھی وہی فطرت ہے، لیکن ہمیں شیطان نے بھٹکا رکھا ہے کہ والدین کی کیا حق حقوق ہے اور بچوں کی کیا حق حقوق ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ ہے، لیکن جانوروں کو پتہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا بچہ نہ بھیڑیا لے کے جائے، صحیح ہے نا؟ اور ہمارے بچے کو اگر کوئی حملہ کرے، چھوٹا سا بچہ ہو، بھیڑیا ہو یا کوئی ظالم آدمی ہو، تو سب سے پہلے کون جائے گا آگے؟ ماں باپ جائیں گے نا۔ یہ ایک فطرت ہے، یہ محبت ہے، وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمیں اس سے محبت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال کے رکھی ہے کہ ہمیں بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ کھانا رہے گا تو پہلے اس کو کھلائیں گے، خود بھوکے رہیں گے، اور اگر کوئی چیز حملہ کر رہا ہے تو پہلے ہم خود قربان ہوں گے، بعد میں، یہ فطرت ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن جانور نہیں ہٹتا ہے، تو ہمیں جب اہمیت معلوم ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں، پانچواں یہ ہے کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو، میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں 5 احکامات دیے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 احکامات میں نے آپ کے گنائے ہیں، یعنی آپ کو چاہت ہے تو پھر دوبارہ سن لینا تقریر، انشاءاللہ ویڈیو چل رہی نا تو سن لینا دوبارہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 5 پوائنٹ میں نے کیا گنایا۔ 1 2 3 4 5 احکامات ہیں ان 2 آیت میں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے سورہ ابراہیم میں ہے آیت نمبر 40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 40 سے لے کے 41 نمبر آیت میں ہے سورہ ابراہیم۔ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی، یعنی میرے آل اولاد کو بھی نماز قائم کرنے کا والا بنا، اور میری دعا کو قبول کر، جو اس کا ترجمہ ہے، اور مجھ پر رحم کر اور میرے والدین پر رحم کر۔ دیکھو، سب سے پہلے اپنے لیے دعا ہوتا ہے بھائی، جہاں بھی اپنا آتا ہے وہاں ترنت والدین کا، میرے اوپر رحم کر، مجھ پر، یعنی ڈائریکٹ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ پر رحم کر اور میرے والدین پر رحم کر اور تمام مومنوں پر رحم کر۔ اور ہمیں ایک دعا اکثر یہ بھی کرنی چاہیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ ایک بار پڑھنے سے جتنے بنی آدم ہیں ان کے برابر آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس دعا میں بھی ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میرے والدین پر رحم کر اور مومنوں پر رحم کر، یعنی اس دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے۔ اور آئیے سورہ نوح کی آیت نمبر 28 جو ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات، یہ بھی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، یعنی یہاں پہ والدین کے لیے بھی ہے، اور جو میرے ساتھ جڑے ہو، جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو اس کے لیے بھی ہے اس میں، جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، اور والدین کے لیے بھی ہے اس میں دعا۔ تو ہم خاص کر کے یہ سب دعا والدین کے لیے یاد کریں۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 پیش کی ہے، اس میں لاسٹ دعا کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، سب سے اونچی کوالٹی کا دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 میں ملے گا آپ کو۔ تو ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے زندہ ہوں یا وفات پا جائیں تو اس دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے رہیں۔ آئیے والدین کے متعلق اور حدیث سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور قرآن کی دلیلیں بھی باقی ہیں۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، وہیں ترنت کہہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب لیا ہم نے پختہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کے، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور رشتہ داروں اور مسکینوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جو شرک اکبر ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں دیکھنا، اللہ تعالیٰ اپنے کے ساتھ کہتا ہے کہ شرک نہ کرنا میرے ساتھ، اور اس کے بعد ترنت والدین کا آ جاتا ہے کہ احسان کرنا والدین کے ساتھ۔ آئیے اور دیکھتے ہیں قرآن کی دلیل لے لیں گے، بعد میں حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ نساء آیت نمبر 36 کا ہے۔ اور عبادت کرو اللہ کی، اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ساتھ والدین کے احسان کرو۔ یہاں بھی دیکھیے، یعنی قرآن کی کتنی، ابھی سب قرآن کی دلیل چل رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان سے اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ ڈائریکٹ ہے، یعنی اللہ اپنے بات ترنت والدین کو لا رہا ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں، اور ترمذی حدیث 3189، یعنی 3189، 3189، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ جو بہت پیاری آیت ہے یہ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ دیکھیں کتنا پیارا ترجمہ ہے، اور تاکید کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی، یعنی وصیت، ووصینا، وصیت کی۔ اگر ہمارا باپ وصیت کر دے تو ہم کتنے اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو، ووصینا الانسان۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے بھائیو۔ اور اس کا شان نزول ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ کیونکہ اکثر آیتیں اور اکثر حدیث جو ہے نا وہ سبب پہ آتی ہیں۔ سبب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا تھا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ایک ترمذی کی ہے جو میں نے بتایا ہے 3189۔ شان نزول اس کا جو یہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ سنایا۔ ام سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا ہے؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کے والدہ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں پھرا تو میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی اور ایسے ہی مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا، سورہ عنکبوت کی آیت یہ نازل کر دیا۔ اور ان کے یہ جو راوی ہیں ساتھ، ان کے اس میں 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ہے شان نزول۔ ان کی ماں جو ہے شرکیہ کام کرنے کے لیے کہتی تھی کہ دین سے پھر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں اور اس حدیث میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ والدین کا شرکیہ بات نہیں ماننا ہے،
ہر حکم بجا لانا ہے، لیکن شرکیہ بات نہیں ماننا ہے، لیکن ادب اور احترام سے، یعنی حکمت سے، ایک دم سے نہیں، مطلب ایسا حکمت لگانا ہے پیار محبت سے. غصہ ہو جائیں تو سائڈ میں ہو جاؤ، کچھ بھی کرو لیکن وہ حکم نہیں ماننا ہے. کیونکہ اللہ خود منع کر رہا ہے قرآن میں کہ والدین اگر نافرمانی کا حکم دیں تو آپ اس کو نہ بجا لاؤ، نہ کرو، لیکن حکمت سے. حکمت میں یہی کہ بھائی آپ کس طرح منا سکتے ہیں والدین کو، کس طرح بجھا سکتے ہیں. یعنی کوئی برائی کا کام کر رہے ہیں، ایک دم سے جھڑکو مت، لیکن حکمت سے وہ کام نہیں کرنا ہے. تو یہ حدیث شان نزول ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شان نزول ہے اس کی کہ والدین کی نافرمانی نہیں منع، لیکن ہر حکم بجا لانا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے ماں کافر ہو، چاہے باپ کافر ہو، لیکن حکم بجا لانا ہے. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. آئیے قرآن کی اور ایک دلیل ہے، دیکھ لیتے ہیں. 2 دلیل ابھی باقی ہے. سورہ حقاف کا ہے آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اس کے بعد میں سورہ لقمان میں 14 نمبر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتَهُ أُمُّهُ. یہ سب بھائیوں بہترین آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، یہ وصینا کیا ہے، یہ وصیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ڈائریکٹ اپنے بندوں کو. والدین کے ساتھ احسان، وصیت، یعنی سمجھ وصیت ایک بہت مضبوط چیز ہوتی ہے. کوئی چیز کی وصیت ہو جائے اور پھر دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ٹالی جا سکتی اگر وصیت لکھ جائے تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور تاکید کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے احسان کی، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اور دودھ چھڑاتے ہوئے اس کا 2 سال میں کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. یعنی والدین نے شکر کرو، یعنی تکلیف پہ تکلیف اٹھایا ماں نے. حمل کا وقت 9 مہینے عام طور سے، دودھ کا پلانے کا 2 سال، یعنی تقریباً 30 مہینے ٹوٹل. اس پہ کیا ہے، یعنی دیکھیے کمزوری سہتے ہوئے، کمزوری پہ کمزوری، یعنی ڈبل کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اٹھایا اس نے بوجھ. یعنی ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد میں پیدائشی کے وقت اس کے زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے، یعنی مر بھی جاتی ہیں اکثر. ہاں، اور اس کے بعد میں کتنے شفقت اور پیار سے ہمیں پالتی ہیں. اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں. تو اس سب کے لیے انرجی چاہیے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے، اور کتنی تو مر جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وصیت ایسی نہیں کر دی ہے. میں جب اس فیلڈ میں اترا اور جب تحقیق کیا تو لگا کہ کہاں جا رہا ہے بنی آدم، یعنی کس گمان میں کھویا ہوا ہے. بڑے بڑے عالم اپنے والدہ کی خدمت کر کر کے ایسے چلے گئے ہیں کہ یعنی ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے % لاپرواہ ہیں ہم لوگ، بتائیے، کوئی بتائے گا؟ 95%. کوئی ویلو نہیں ہے نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، وصیت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے والدین کے مطابق. اف تک نہ کہو، ان کو بڑھاپے میں سمیٹ کے رکھو، جیسا یعنی جو رحم ہمیں ملا ہے جس طرح سے بھی ہو. تو یہ سورہ حقاف کی 15 نمبر آیت تھی، سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے 2 سال تک دودھ پلایا، یہ سب کا احسان. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو واپس ہمارے پاس آنا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ماں نے اگر کوئی گستاخی کی ہے بیٹے کے اس میں تو وہ اس کا وہ جانتی ہے، اور بیٹے کے اوپر جو حق ہے وہ اپنا ادا کرتا رہے. ماں کا جو حق بیٹے پہ ہے وہ حق ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے، سب کا ایک دوسرے پہ حق ہے، تو اپنا اپنا سب نبھاتے ہوئے چلو. یہ نہیں دیکھو کہ میرا باپ گالی دے رہا ہے تو میں بھی گالی دوں، نہیں، ہم کو اس کا الٹا کرنا ہے. یا اگر بیٹا گالی دے رہا ہے باپ کو تو باپ کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ میں مطلب ڈانٹنے ڈپٹنے کا ہے،
لیکن اب وہ بھی گالی دے بیٹے کو، یہ نہیں ہے بھائی. بیٹے کو قبر میں اس کا حساب دینا ہے، باپ کو اس کا حساب دینا ہے. ہم اگر والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، اور والدین ہماری اگر پرورش نہیں کریں گے قاعدے سے تو ان کی ہے. لیکن سب ایک دوسرے کا اپنا اپنا حق نبھاؤ. اب یہ نہیں کہ بچہ ہے تو اب چلو زہر دے کے مار دو، کھانے پینے کی تنگی ہے، نہیں، یہ منع ہے. تو اگر ایسا کر دیتا ہے والدین تو پکڑا جائے گا نا. یا کوئی برا کام سکھا رہا ہے تو بھی پکڑا جائے گا، برے راستے پہ لگا رہا ہے تو بھی پکڑا جائے گا، چوری سکھا رہا ہے تو بھی پکڑا جائے گا، شرکیہ کام سکھا رہا ہے تو بھی پکڑا جائے گا. یعنی سب کا اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو ہمارا حق کیا ہے دیکھیے، یعنی والدین کے اوپر کتنا حق ہے یہ دیکھیے. پورا قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے اب حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے. یہ واقعہ اس کا شان نزول کب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر 3 بار قدم رکھا، ممبر پر 3 سیڑھیوں پہ 3 بار قدم رکھا، اور ہر بار کیا کہا؟ آمین آمین آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیا بات ہے؟ اور یہ حدیث بھائیو ترمذی کی ہے 3545 اور مسکات مصابیح میں ہے 927. یہ نمبر جو بتا رہا ہوں اس سے آپ کو مل جائے گا کہ کہاں ہے، اس حدیث کی کوالٹی کیا ہے اور یہ کتنی اونچے درجے کی رکھتا ہے، یعنی کیا اس کی پاور ہے حدیث کی. تو ہم یہ نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس سے مل سکتا ہے آسانی سے کہ کمزور ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کمزور حدیث کا سہارا لینا منع ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور ہر بار آمین کہتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی، یعنی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس یعنی ذکر ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ درود نہ بھیجے. ٹھیک ہے، اس کے الفاظ آگے پیچھے بھی آتے ہیں حدیثوں میں، یعنی آگے پیچھے بھی آتے ہیں ترتیب میں. درود نہ بھیجے، جیسا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ اگر درود نہ بھیجیں یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تباہ برباد ہو. یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. یہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ جس کو ملے، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے اللہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تیسری بار میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کہ زندگی میں والدین میں سے دونوں یا ایک جو بھی ہے ملے اور وہ ان کی یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک اور انکساری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور خدمت کر کے اور جنت نہ کما لے، یعنی ان کو راضی نہ کر لے، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ہلاک برباد ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. بھائی جبرائیل علیہ السلام کہیں اور سب سے بڑے یعنی جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ کہیں آمین، تو کیا ہوگا اس شخص کا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آمین. آمین کا مطلب ہوتا کہ ہو وہ، یعنی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو اس کی تو خیریت نہیں ہے. یعنی والدین ملے، لاسٹ پوائنٹ ہے، والدین ملے اور ان کو راضی نہ رکھے، یعنی ناراض نہیں کرنا ہے. کچھ بھی کرو، کیا مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو 10 سے بھی لا کے دو. مطلب چوری کر کے نہیں لا کے دینا ہے، محنت کرو. وہ تو جانتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں کما پا رہا ہے، تو جو ہے تو لا کے دے رہا ہے. تو راضی کرنے کا طریقے ہم کو پتہ ہے نا کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آئیں گے ادھر بڑھاپے میں،
کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہم سب جانتے ہیں. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ہے 3661 حدیث نمبر ہے ابن ماجہ کی 3661. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم کو اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہے. یہ جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. کتنی بار؟ 3 بار کہا. ایک بار کہا اور باپ کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پھر زیادہ اور قریب میں ہوں. اس طرح ترتیب سے، یعنی پہلے والدین کے ساتھ، اس کے بعد میں ان سے قریب، اس کے بعد ان سے قریب، اس طرح کا ترتیب ہے. یہ ابن ماجہ کی 3661 نمبر حدیث ہے. دیکھیے اس میں کیا دھمکی دی جا رہی ہے. بے شک اللہ تم کو اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہے. الفاظ دیکھیے کتنا ٹائٹ اور سخت ہے. وصیت کرتا ہے. یہاں وصیت اگر کوئی چیز کی ہو جائے تو ہم تو ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہے نا. اب 10-20 بیگھہ کی وصیت ہو جائے کوئی فیکٹری کی تو وصیت، یعنی اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. آئیے آپ دوسری حدیث دیکھتے ہیں. بخاری کی 5971 اور مسلم کی ہے 2548. یہ حدیث نمبر ہے. جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک. متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیو. اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. پھر اس صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر اس صحابی نے پوچھا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر اس شخص نے صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ. یعنی 3 بار کس کے لیے کہا؟ آپ لوگ ساتھ دیں تاکہ تقریر میں تھوڑا 3 بار. ایک بار باپ کے لیے کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ماں کی ویلو. بھائی ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا وسط دروازہ ہے. یعنی اب باپ کو تو نہیں بھولنا ہے نا کہ دیکھیے والدین جو ہوتے ہیں یہ ٹرین کی پٹری دیکھیں آپ، اگر دونوں پہیے برابر نہ ہوں تو چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. اور اس کے بعد میں اللہ کے حق اور والدین کے حق دونوں کے اگر ہم نہ نبھائیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ ہم کو ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد یہ ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں اگر اللہ کا حق نہیں ادا کریں گے تو بھی بیڑا پار نہیں ہے، اور اگر اللہ کا حق ادا کریں اور بندوں کے ساتھ بدسلوکی کریں تو بیڑا پار نہیں ہے. یعنی ہمیں دونوں کو جس طرح حکم ہے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے قریب، ان سے قریب، اور جو تمہارے اس طرح کی پورے دنیا کی انسانیت کا خدمت کرو. تو اب کوئی اللہ کی پوری عبادت کرے اور بہن، بھائی، ماں اور والدین سے بالکل یعنی چھٹا گھومے تو وہ کامیاب ہوگا قیامت کے دن؟ نہیں ہوگا. تو حقوق اللہ، حقوق العباد، یعنی اس کو ایک سے سمجھ لیجئے کہ ٹرین کی 2 پٹریاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 2 پٹریاں ہیں، دونوں کو بیلنس برابر رکھنا ہے، لیکن اللہ کا جو حق ہے دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے. یعنی ماں باپ کو جیسا قوالی میں گاتے نا کہ یعنی ماں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی قوالی ایسی ایسی سنو گے کہ ایک دم ہوش غائب ہو جائیں گے آپ کی.
الفاظ اس کے سن کے، یعنی جس کا جو مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہیں تک رکھنا ہے۔ مان لیجئے یہ گھڑی ہے نا، تو اس کو میزائل کے تک نہیں پہنچانا ہے، یعنی بم کا درجہ نہیں دینا ہے۔ گھڑی ہے تو گھڑی ہے، اس کو یہیں تک رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہمیں اطاعت کرنی ہے اس طرح، اللہ کی جس طرح کرنی ہے اس طرح، والدین کی جس طرح کرنا اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہر چیز کی مقدار اتنی رکھنی ہے جتنا حکم ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ہم لوگ احتیاط کریں، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پہ، پڑوسی کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کیا حق ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس میں حدیث میں جو بخاری مسلم کی تھی، 3 بار کس کے لیے تھا؟ ماں کے لیے، اور 1 بار باپ کے لیے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائیوں۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، مسلم کی 6504 حدیث نمبر ہے، یعنی آپ کہیں بھی صحیح مسلم میں اس حدیث کو دیکھ لیں۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت کی طلب کرنے آیا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر ان کی خدمت بجا لانے میں ہی اپنی جان و مال کو خدمت میں ہی صرف کرو، یعنی جہاد تمہاری ان کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 6504۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا، اس طرح کے بہت واقعات ملیں گے۔ یہ جو ابھی واقعہ بتایا ہوں نا، کوئی کچھ یمن سے آئے، کچھ کہیں سے آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اجازت دیا ہے، بغیر اجازت کا آپ جہاد نہیں کر سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہیں۔ ابھی یہ حدیث دیکھ لیجئے مسلم کی۔ تو آپ ان کی خدمت کر کر اور اپنے جان و مال ان پہ صرف کرو، وہی جہاد ہے تمہارے لیے۔ دیکھیے کتنا بڑا حق ہے یہ، یعنی حدیث میں صحیح مسلم کی ہے۔ اور ایک حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی 3799۔ اور بھائیوں یہ میں پروف اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مجھے بہت اطمینان ملتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ تقریر کرتے رہتے ہیں اور یعنی عنوان کہاں سے لا رہے ہیں، پروف کہاں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ارے بھیا کم سے کم بتاؤ، کتاب کے نام بتاؤ، مجھے بات اچھی لگے تو کم سے کم میں جا کے وہ پورا ڈیٹیل سے دیکھ لوں، کیونکہ لفظ بہ لفظ کوئی علماء جلدی نہیں بتاتا ہے، مین چیز بتاتا ہے۔ اکثر کیا کرتے ہیں، مین چیز اس میں سے بتا دیتے ہیں، تو ہمیں جب نمبر مل جائے گی تو آسانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی اب کہوں کہ قرآن میں جا کے دیکھ لو یہ چیز، تو قرآن تو آدمی سوچے گا یار قرآن کہاں میں پورا ڈھونڈ لوں گا، اور میں آپ کو نمبر بتا دیا تو آپ جب سے جیسے ہی کمپیوٹر پہ ٹیکنالوجی ہے یا ہمیشہ سے نمبر ڈلے ہوئے ہیں، آپ صورت میں جا کے نمبر ترنت لے لیجئے، تو آسانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو دلچسپی ہوتا نا کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے اور نمبر دیا، تو چلو چل کے دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا، تحقیق۔ تو اس لیے میں ہر اس کا، تو یہ آئیے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 3799۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتق۔ یہ صحیح مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ کوئی شخص بنی آدم اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا، کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا، کچھ بھی کر لے، الا، اس میں ایک چیز اور بتایا گیا ہے کہ اگر غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے تو حق ادا کر سکتا ہے۔ صرف غلامی تو نہیں ہے اب، یعنی کوئی بنی آدم اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ وہ جتنے قرآن کے احکامات بتائے گئے ہیں نا، یعنی یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، نہیں ادا کر سکتا الا غلام پائے اور خریدے اور آزاد کر دے کہ جاؤ ابو جاؤ، اب
آپ کی مرضی جہاں رہنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے غلامی تو ختم ہے. اس کا علماء سے رابطہ کر کے اور بھی علاج ہے. اللہ عالم کہ اگر والدین کے اوپر قرض ہو تو اس قرض کو نپٹانا یا اور کوئی بڑی پریشانی جو اپنی استطاعت میں ہو دور کرنا، یعنی اس کا فتویٰ بڑے بڑے علماء دے سکتے ہیں، کیونکہ غلامی تو نہیں رہی لیکن حدیث تو ہے نا. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں اپنے والدین کے قرض سے اترن ہو جاؤں تو غلام تو ملے گا نہیں. یعنی باپ کہاں جلدی غلام ملتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بڑی بڑی پریشانیوں کو کوشش کریں دور کرنے کی. چلیے آگے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ بہت پیاری حدیث ہے بھائیو. اس حدیث کو سننے کے بعد تو ایک دم یعنی زمین سے تو پیر اٹھ جاتی ہے. یہ حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یعنی پورا ہلا دیتی ہے بدن کو. آدمی تہجد گزار ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، اور والدین ناراض ہیں. کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی نہیں، یہاں سے اوپر ہی نہیں جانا ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم. ثلاثۃ بہت ویسی حدیث ہے بھائی، اس کو ہم تھوڑا اپنے دماغ کو کھول کے سنیں. ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا آکوں ومنان ومکذب بقدر. رواہ ابن عاصم. حسن حدیث ہے، بالکل صحیح حسن حدیث. اس کا حسن درجے کی کوالٹی کی ہے. اس کا ترجمہ ہم لوگ سن لیں. ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم یعنی 3 لوگوں کی فرض اور نفل یعنی سنت وغیرہ جتنی بھی عبادت نماز جو ہے نا قبول نہیں ہوتی ہے. کون کون ہے وہ؟ نمبر 1 والدین کا نافرمان. ٹھیک ہے. اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی نماز سر پٹکتے رہے کوئی بات نہیں، مسکینوں کو خیرات کرتے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. نمبر 2 احسان جتلانے والا. بھائی ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، اب ٹائم آیا تو بول دیا کہ تو وہی ہے نا جس کو میں دیا تھا، بھول گیا میرا احسان، ختم. احسان جتلانے والا. آپ کا کیا دھرا سب بیکار اور قیامت کے دن پکڑ الگ اور یعنی عبادت میں پھنس گئے الگ. اور تقدیر کو جھٹلانے والا نمبر 3 جو تقدیر کو جھٹلا دے. ٹھیک ہے. بھائی ہمارا پیر ٹوٹ گیا ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. ہمارے قسمت میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے. مرنے کا بھی کوئی وقت بھی آئے تو بھی کہو الحمدللہ اللہ تو نے جو مجھے اس دنیا میں اتنی نعمت دیا. ٹھیک ہے. تو جب بھی مصیبت پریشانی آئے تو اس سے ناشکری نہیں کرو. کیوں؟ اگر آپ نے ناشکری کیا تو کیا ہے اس سے؟ آپ تقدیر کو جھٹلا رہے ہیں. جب آپ کی تقدیر میں تھا یہی تو کیا کرو گے؟ احتیاط برتو، جو ہونا ہوگا ہوگا. میں ادھر نہیں آیا ہوتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اب یہ آپ نے تقدیر کو جھٹلا دیا. آپ احتیاط کرو. اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا الحمدللہ. کمر ٹوٹ گئی الحمدللہ. یہاں دیکھو میں ایک لڑکے سے ملا، ریاض میں گیا ہوا تھا، نیچے کام نہیں کر رہا ہے، میرا کفیل کا رشتہ دار تھا، کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہم بھی گئے تھے ساتھ میں. اس کا جذبہ دیکھو، بالکل نیچے کا کام نہیں کر رہا ہے، کہتا الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. کہ یعنی اتنے شوق سے اتنے بہترین انداز میں کہہ رہا ہے کہ جیسا اس کو کچھ نہیں ہوا ہے. اس دیش والوں کو کسی بھی ترازو میں تولو گے تو وہ وزن نکلتے ہیں. ہے کیا کمی ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن جو عقیدہ توحید کا جو ان کا مضبوطی ہے نا، یہ سب پہ بھاری ہو جاتی ہے. مین جو شرک، بھائی پورب سے پچھم تک کہیں اعلانیہ شرک ہو رہا ہے؟ کوئی بتا دے. چھپے طور سے چھوڑیے اس کو. اعلانیہ شرک دیکھو کوئی؟ اعلانیہ مزار دیکھے ہو کوئی؟ اعلانیہ تیوہار دیکھے ہو کوئی؟
تو جس بھی ترازو میں تولو تو یہ دیس والے وزن نکلتے ہیں. کیوں؟ ہر مصیبت میں الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، نمازوں کا ہم لوگ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو مین کیا ہوتا ہے؟ توحید. یہ لوگ توحید پرست ہیں زیادہ، اس لیے تراجو میں بھاری ہو جاتے ہیں. گناہیں تو بہت رہتی ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شرک نہیں لانا، بھلے تو کتنی گناہ لے کیا، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے. تو یہ حدیث ابھی ہم نے جو سنا، والدین کا نافرمان کی فرض اور نفل قبول نہیں ہوتی ہے، کرتے رہو. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث جو ہے بہت پیاری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت آقوں ومکذب بقدر ومدبن خمر. رواہ ابن عاصم. یہ بھی حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اس میں 3 لوگ اس میں بھی ہیں. ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان بغیر سزا کاٹے جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور تقدیر کو جھٹلانے والا، اور شراب نوش، یعنی جو شراب پیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم پڑی. آئیے بس 2 واقعات باقی ہیں اور تقریر انشاءاللہ مکمل کر دیں گے، پھر آگے انشاءاللہ اور رہے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے، بارش نے ان کو آ لیا، تینوں ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے. تینوں ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے. یہ بھائیو بخاری کی حدیث ہے 2333 2333 حدیث نمبر جو ہے. یہ جب بھی آپ دیکھیں پورا ڈیٹیل یہ غار والوں کا، جو تینوں غار میں چھپ گئے تھے، یہ مل گئی الحمدللہ. کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نمبر ڈھونڈ کے لاؤں آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کروں، تاکہ آپ نمبر سے اس واقعہ کو دیکھ لیں. کیونکہ میں واقعہ سنتا ہوں، نمبر نہیں رہتا تو میں گھومتے رہتا ہوں، نمبر تلاش کرتے رہتا ہوں. حدیث میں بخاری میں ہے. بخاری میں ہے. بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کوالٹی کی کتاب ہے. 2333 یعنی 2333 حدیث نمبر میں ڈالیں گے آپ کو مل جائے گا. 3 لوگ جا رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جا رہے تھے تو بارش نے آپ لیا، یعنی بارش ہونے لگی اور تینوں غار میں چھپ گئے. اور ایک پتھر آیا، اتنا بڑا پتھر آیا کہ اس کا منہ ڈھک گیا. ٹھیک ہے؟ اب منہ ڈھک گیا تو اب باہر نہیں نکل سکتے ہیں. تو تینوں آپس میں مشورہ کیے کہ چلو اب ہم اپنے نیک اعمال کی دعا اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ پتھر ہٹا دے. تو اس میں ایک لوں گا بھائی، کیونکہ تینوں کروں گا تو بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا. ایک تو ہے کہ وہ ایک نے مزدوری نہیں دیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد آیا تو اس کی مزدوری سے بہت زیادہ مال ہو گیا، تو آ کے کہنے لگا تو پورے کو پورا یہ تیرے ہی سب کچھ لے جا. وہ کہنے لگا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ نہیں، کہہ رہا نہیں، ریئل میں تیرے ہی لے جا پورا. ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میں کیا کرتا تھا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ کرتا تھا کہ بکریاں چرانے جاتا تھا اور جب واپس آتا تھا تو دودھ نکال کے بکریوں کا سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا. تو ایک دن آیا، یعنی سب اپنے اعمال کا وسیلہ کدھر رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں، کہ اللہ تعالیٰ میری یہ نیک اعمال کا واسطہ تو یہ پتھر ہٹا دے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے سسٹم. تو وہ آدمی کہا اے اللہ، تو میرا وہ فلاں اعمال قبول کر جو میں نے بکریاں چرا کے آیا اور دودھ نکالا، میرے والدین سو گئے تھے تو میں ڈیلی کے مطابق معمول کے مطابق دودھ نکالا اور جا کے جب پہنچا تو سو گئے تھے، تو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور میرے بچے رو رو کے بلکتے ہوئے پیروں پہ صبح کر دی. اور میں جب وہ جاگ گئے، یعنی میں اپنے والدین کے احترام میں بچوں کو دودھ نہیں دیا. جب والدین اٹھے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں بچوں کو. تو اے اللہ، میرا یہ عمل قبول ہے تیرے دربار میں، تو اس کا واسطہ تو یہ میرے سے پتھر ہٹا دے.
تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. اور تیسرا وہی ہے جو زنک سے ہٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو 3 ہے، یہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا. ہتھیار ہے، آپ جو بھی کام کریں والدین کے ساتھ میں وہ آپ کے لیے ہتھیار ہے. ہتھیار مینس کیا ہے؟ یعنی کبھی بھی ہم اس کو اللہ کے سامنے مصیبت میں رکھ کے دعا کریں اور آپ کی پریشانی ہٹ جائے گی. کہیں پھنس گئے، کہیں جنگل میں پھنس گئے، کہیں راستہ بھٹک گئے، کچھ بھی ہو گیا آپ کے ساتھ، بیمار ہیں، تو آپ رکھیے، آپ نیک اعمال کا واسطہ رکھیے، آپ اللہ کی رحمت کا واسطہ رکھیے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا مانگیے، قبول کرے ہوگا. آئیے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا، یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے، یہ لاسٹ والا بہت خطرناک معاملہ ہے. اس کو ہم دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا دھیان دیں، بس یہ لاسٹ ہے آخری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے دن تک، مگر ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی اور رشتہ داری توڑنے والوں کو سزا تو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے ہی دی جاتی ہے. دھیان دیں گے تھوڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے. لیکن 3 لوگوں کی گناہ ایسے ہیں جو اس میں ایک جو ہے ماں باپ کی نافرمانی جو کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا ملنی ہے. اور آپ لوگ تجربہ کریں گے اور احساس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، تو اس کے بیٹے کیا کر رہے ہیں اور اس کا حالت آخر میں کیا ہوگا. آپ کہیں بھی لیکن حکمت سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. دین اسلام کے پوائنٹ سے دیکھیں گے وہ آدمی کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو حدیث قرآن میں جو چیز آ جائے نا وہ جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ماں باپ کا نافرمان اس کو تو دنیا میں سزا ملنی ہے، اور آخرت میں جو ملنا ہے وہ الگ. ٹھیک. اور جو ظلم کرتا ہے، نمبر 2، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے نا حق، اس کو دنیا میں سزا ملنی ہے، آخرت میں جو ملے گی. اور تیسرا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داری کا بہت خطرناک معاملہ بھائی. وہ ہمارے گھر نہیں آ رہے ہیں، میں کیوں جاؤں؟ وہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں بات کروں؟ وہ ہمیں دعوت نہیں دے رہے ہیں، میں کہیں دعوت دوں؟ یہی تو ہے نا ہماری ادھر 98% یہی ہے. وہ میرے سے بات نہیں کرتے، کیوں دوں؟ وہ مجھے ہدیہ نہیں دیتے، میں کیوں دوں ہدیہ؟ وہ میرے یہاں عید میں نہیں آئے، وہ مجھے گالی دے رہی، تو جب دیکھو جیسے سلام کرو گالی دے. ارے بھائی کیا کرنا آپ کو اس سے؟ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیے. ہاں، جس طرح ان کا حق ہے، وہ ان کی 199 برائی ہو اور ایک اچھائی ہو تو آپ اچھائی لے لیں. اور وہ زندگی بھر گالی دے، آپ زندگی بھر ان سے سلام کریں، ان سے حکمت سے ملتے رہیں. تو یہ ہے رشتہ داری کا بہت خطرناک معاملہ بھائی. تو اس میں کیا کہنا ہے میں نے؟ 3، ماں باپ کا نافرمان کو دنیا میں سزا ملنا ہے اور آخرت میں الگ. جو ظلم کرتا ہے کسی غریب کسی کے اوپر، اس کو دنیا میں سزا ملنا ہے اور قیامت کے دن الگ. اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ناتا توڑتا ہے اس کو دنیا میں سزا ملنی ہے اور آخرت میں الگ. تو رشتہ داری کو جیسا وہ میٹھا بات کر کے نا، اس میں نہیں ہے مزہ. جو ٹوٹا ہو اس کو جوڑو، پھر مزہ ہے. جو حکمت کیا ہے نا، جو رشتہ داری ٹوٹی ہو اس کو کسی بھی طرح سے منانا ہے انشاءاللہ. آپ اخلاص سے منائیے. ایک بے حیا الفاظ ہے ہمارے ادھر کہ بے حیا بن جائیے. اس کے مصیبت میں جائیے، کھانا دے یا نہ دے، پانی دے یا نہ دے، گالی دے، مشکل نہیں ہے. جب ملے حکمت سے، چڑھانے کے جیسا نہیں، حکمت سے آپ سلام کریے. آپ کا دوست کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ الحمدللہ کہیے، اس کی اصلاح کریے، اس کی نیکیاں آپ کے پاس ٹرانسفر ہو رہی ہیں آٹومیٹک. ایک کسٹمر آیا میرے ورک شاپ میں، کہہ رہا ہے میں تو بہت خوش ہوں. بولا کیوں؟ تو بولتا ہے میری بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں ادھر ادھر تو اس لیے خوش ہوں. میں بولا ہاں، وہ حدیث ہے کیا، جو غیبت کرتا ہے نا اس کی نیکیاں سب ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو جو سب بات کرتے ہیں نا پورا ایریا میں، تو اس آدمی کے پاس ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کوئی بھی رشتہ دار جیسا بھی ہو تو اس سے ہم حسن سلوک اور رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں. بہائی
وہ کچھ بھی گالی دے یعنی کچھ بھی کرے. اب یہ نہیں کہ ڈیلی سر پھوڑ کے جائے, تو اس کا یہ طریقہ ہے, یہ نہیں کہ ڈیلی وہ آ کے سر پھوڑ دے, نہیں بھائی, وہ سب حکمت ہے. آپ اس کو چڑھانے کے طور پہ ڈیلی جا کے ایسا سلام نہ کریں. بھائی کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ چلے جائیے, اس کے یہاں شادی ہے, کوئی پریشانی ہے, گھر بن رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں غریب ہے تو پیچھے سے ہیلپ دے دو, سامنے آ گیا سلام کر لو, بھلے جواب نہ دے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم نے والدین کا سنا ہے بھائیو, ہم سب اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, وصیت کی ہے ہم کو, وصیت کی ہے, ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. ابھی تو نماز اور اس کا تو الگ ہی ہے, حج زکات کا لوگوں کا, یہ والدین کے اس میں ہم کوئی بچے گا؟ کون بچا ہوا جو اف نہ کہتا ہوا؟ انکساری ہوتا ہے ایسے, چڑیوں کے ساتھ چھپا لینا اپنے, یعنی جتنی اپنی پاور ہے نا, پیسے کا یہ ہے, خدمت سے, اس سے, اس سے, کپڑے سے, بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو چھپا کے رکھنا ہے. تو بھائیو میرے اس تقریر میں جو بھی غلطی ہو, تھوڑا سا الفاظ کی ادائیگی میں ہے اپ ڈاؤن, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. مجھے جو معلومات ہوئی ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں, اور اس دلیل سے اونچا جو بھی دلیل دے گا میں اپنی بات واپس لے لوں گا, اس کی لے لوں گا. کیونکہ جو 4 امام بڑے بڑے گئے ہیں تقریباً, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام بن حنبل, سب کا یہی تھا کہ جب بھی میری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوال پہ مار دو, ان کی بات لے لو. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز میں ڈھونڈ کے لا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہیں بھی ٹکرا رہی ہے, اس سے اونچی کوالٹی کی مل رہی بات, تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس پہ عمل کر لیں, اور میری بھی پلس اصلاح کریں, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.